اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں عزیز طلبہ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج ہم نے عبارت نمبر 9 سے لے کر 11واں تک پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ اور تشریح کرنی ہے۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائشگاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا تھا۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں، اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی و آزادی کی ہو جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں مشکل الفاظ کی جانب۔ مشکل الفاظ اس میں ہیں ولیم ڈریگن یعنی آئرلینڈ کے ایک مفکر کا نام ہے۔ ڈبلن آئرلینڈ کا دارالحکومت ہے۔ نمائش گاہ دستکاری یعنی کہ وہ نمائش گاہ جہاں پہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور ان کی نمائش کی جاتی ہیں۔ بڑا خیرخواہ آئرلینڈ کا یعنی کہ بھلائی چاہنے والا، خیرخواہی چاہنے والا۔ باشندے یعنی کہ اس ملک یا شہر کے رہنے والے۔ مضبوط یقین، پکا عقیدہ یا پکا یقین۔ استقلال، ہمت۔ دلی ولولے یعنی کہ جوش و جذبے۔ یہ اس کے مشکل الفاظ تھے۔ یعنی کہ آئرلینڈ کے مفکر ولیم ڈریگن کے مطابق وہ کہتا تھا کہ جب بھی میں کسی آزادی یا آزاد باشندے کا نام سنتا تھا تو مجھے اپنے ملک کے حالات یاد آتے تھے۔ یعنی ولیم ڈریگن کے نزدیک محنت اور استقلال کامیابی کی کنجی ہے۔ یعنی کہ جب تک آپ کے اندر محنت نہیں ہوگی، جب آپ کسی کام کے لیے محنت نہیں کریں گے، تب تک آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے ملک نے جو خود کو پستی سے نکالا ہے، وہ بھی ہمارے بزرگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے ہی ہم پستی سے نکلے ہیں اور ہمارے ملک نے ترقی حاصل کی ہے۔ تو ہر ایک کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر کسی کے اندر اپنی محنت، آپ کا جذبہ موجود نہ ہو تو وہ قومیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتی، وہ ذہن زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ان میں وہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اور جب انسان دوسروں پہ انحصار کرنے لگتا ہے، دوسروں کا سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے، تو جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، وہ بھی رائے گاہ چلی جاتی ہے، کیونکہ ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے آسرے پہ بیٹھ جاتے ہیں، دوسروں اپنے لیے سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے بلکہ ہماری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ہمارا اپنا جو ایک سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے، جو قوم کا رسپیکٹ ہوتا ہے، جو ایک نام ہوتا ہے، وہ دنیا کی نظروں میں بے توقیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے قوموں کو چاہیے کہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرے اور اپنے ہی وسائل کو بروئے کار لائیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ہماری دیکھا دیکھی وہ بھی محنت سے جی چھڑائیں گے، وہ بھی محنت نہیں کریں گے، اور جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کیے ہیں یا کر چکے ہیں وہ ساری محنت بھی ضائع چلی جائے گی۔
بقول شاعر کے سہارا جو کسی کا ڈھونڈتے ہیں بحر ہستی میں، سفینہ ایسے لوگوں کا ہمیشہ ڈوب جاتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ کسی اور کے سہاروں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی کشتیاں ہمیشہ ڈوب جاتی ہیں، وہ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر پاتے، وہ اپنے سفر کو بیچ راستے میں ہی چھوڑ دیتے، کیونکہ دوسرے لوگوں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ بیچ راہ میں بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں اور آپ کو منزل پر بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ خود اپنے اوپر بھروسہ کر کے آپ کسی منزل کا سفر شروع کرتے ہیں تو وہ سفر اللہ تعالیٰ کے عنایت اور رحم و کرم سے اور وہ آپ پار کر لیتے ہیں اور اس میں آپ سرخرو ہو جاتے ہیں۔ عبارت نمبر 9، انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کام سے حاصل ہوئی۔ محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں، کانوں کے کودنے والوں، نئی نئی باتوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد کی۔ ایک نسل نے دوسرے نسل کی محنت پر عمارت بنائی اور اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ایک عمدہ کاریگریوں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہے، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر ہے، ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی ایک ترتیب پیدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا ہے جو ہماری پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ ہم صرف مثل مارے سرگنج اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی تھی کہ اس کو ترقی دے اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائے۔ مگر افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں کو بھی گرا دیا۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت و پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، اس شخص اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن وہ معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسلوں کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسروں کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن نہایت قوی اثر پیدا کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس عمل سے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق کو محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار اور عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی کی زندگی کو درست کرنے اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ اس علم کے بنسبت عمل اور سوائے عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر لیتی ہوں۔ مخفی یعنی کہ خفیہ، آلات جر ثقیل یعنی کہ بھاری وزن اٹھانے والے آلات، کرینے وغیرہ جو بھاری مشینری ہوتی ہے۔ ہنرمند، کاریگر، بے بہا، قیمتی۔ تعلیم نفسی، انسان کی ذات اور شخصیت کو سمجھنے اور اس کی خوبیوں کو جاننے۔ مثل مار یعنی سام کی مانند۔ قابل ادب، ادب کیے جانے کے قابل۔ تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد جو مین پوائنٹ ہے یعنی کہ انسان اگر اپنے بزرگوں کے، اپنے پرکھوں کے نقش قدم پر چلے تو وہ ترقی حاصل کرتا ہے اور وہ اپنے اس خزانے کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچا سکتا ہے، اور اس طرح یہ نسل در نسل چل کر انسان ترقی کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے۔
یہ نہیں کہ ایک جنریشن ترقی کرے، ایک جنریشن محنت کرے، ایک جنریشن آپ کو کسی مقام تک پہنچائے اور پھر آ کر آپ کہنے لگ جائے کہ نہیں بس ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی یا آگے بڑھنے کی۔ تو یہ سوچ جو ہے، اس سوچ کو ختم کرنا ہے۔ آپ نے اپنی محنت کا حصہ آپ نے قوموں کی ترقی میں ڈالنا ہے۔ قوموں کی ترقی ایک شخص کی ترقی سے ہی ممکن ہے۔ اگر ایک شخص دوسرے پر ڈیپینڈ کرے کہ نہیں فلانا ہے میرے لیے کام کرنے کے لیے تو مجھے کیا ضرورت ہے، یا فرض کرے میرے گھر کا نظام یا میرے شہر کا نظام یا میرے محلے کا نظام، اگر میں اس میں کچھ کروں یا نہ کروں وہ آگے بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، تو جیسے چل رہا ہے اسی طرح چلنے دیں۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اس طرح کی سوچ قوموں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے آپ کو اپنے حصے کا، اپنی محنت کا حصہ، اپنی تعلیم و تربیت کا حصہ اس میں ڈالنا ہے، چاہے جس انداز سے بھی ہو۔ نہیں تو جو ہمارے پرکھوں نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم محنت کو ضائع کر دیں گے، کیونکہ جس طرح ایک عمارت کڑی ہونے کے لیے، ایک عمارت بنانے کے لیے پہلے بنیادیں ڈالنی ہوتی ہے، پھر اس پہ عمارت کڑی ہوتی ہے، پھر اس پہ چھت وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے ایک بھی چیز آپ کی رہ جائیں، ایک بھی جنریشن اس میں اپنا حصہ نہ ڈالیں، ایک بھی فرد یا ایک بھی چیز اس میں مسنگ ہو جائے تو وہ عمارت کڑی نہیں ہو سکتی، یا اس عمارت کی جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں بنتی۔ تو عمارت کو بنانے کے لیے جس طرح ہر ایک بندہ، ہر ایک کاریگر اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے، اسی طرح آپ لوگ بھی قوم کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے حصے کی محنت اس میں شامل کریں۔ کہتے ہیں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے، اور قوموں کی ترقی بھی اسی پر ہی منحصر ہے۔ ایک محاورہ ہے، ہمت مرداں مدد خدا، یعنی کہ جب تک اپنے اندر آپ ہمت پیدا نہیں کرو گے تب تک کوئی ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے نہیں لے کے جائے گا، بلکہ آپ نے خود دوسروں کا سہارا بننا ہے، دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، ان کو راستہ دکھانا ہے، ان کے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کرنا ہے۔ آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کی سوچ، آپ کی محنت، آپ کے جستجو، آپ کی جدوجہد، سب چیزیں شامل ہو کر آپ کے ملک کی ترقی کا باعث بنیں گی۔ آپ کے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ وہ ڈال دیں گے، نہیں تو جس طرح آج تک چل رہا ہے، دوسروں پر انحصار کرنا، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، دوسروں کی مدد یا دوسروں کے امداد پر خوش ہونا، یہ قوموں کی ترقی نہیں۔ آپ نے کسی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو اس کی سوچ وسیع کرو، اس کی سوچ پہ کام کرو، اس کے سوچ کو بدلو۔ جب تک آپ اپنے قوم کے ہر ایک بندے کی سوچ کو بدلیں گے نہیں، تب تک آپ اپنی لائف کو نہیں بدل سکتے، اپنے قوم کو نہیں بدل سکتے، اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکتے، اور اپنے لیے ایک باعزت مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے ایمان کا جو پہلا وہ ہے ستون ہے، وہ کلمہ۔ کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کیا ہے؟ وہ ہے یعنی کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے مانگو، اللہ پہ بھروسہ کرو، باقی کسی اور کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ جب انسان کے اندر پختہ ایمان آ جاتا ہے، وہ اس قید سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، اور وہ اپنے لیے خود ہی رہنما بن جاتا ہے، وہ اپنے لیے خود ہی راستہ ڈھونڈتا ہے، وہ اپنے لیے خود ہی راہیں تلاش کرتا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی 100 پر باری ہوتا ہے، اور بعض اوقات 100 لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ
ان کا پکا ایمان ہوتا ہے، پکا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ اپنے زور بازو پہ کر رہا ہے، اللہ کے بھروسے پر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سرخرو کرے گا۔ لیکن جو 100 لوگ ہوتے ہیں ان کا بھروسہ اللہ کے بجائے ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، یہ کرے گا، میں نہیں کروں گا، تو یہی آسرے انسان کو خراب کر دیتی ہیں، یہی آسرے انسان کو گرا دیتی ہیں، یہی آسرے انسانوں کے اور قوموں کے نام و نشان تک کو مٹا دیتے ہیں۔ تو انسان کی اصل کامیابی جو ہے وہ عمل سے آتی ہے۔ علم ضروری ہے لیکن علم کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے عمل کا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنے کسی بھی کام کو، کسی بھی قول کو آپ عملی جامہ نہیں پہنائیں گے تب تک آپ ترقی نہیں حاصل کر سکتے۔ قول عمل بن کر آپ کی ترقی کا ضامن بنتا ہے، اور آپ کی باتوں میں جو تاثیر ہے وہ بھی انہی کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اوروں کے سامنے تم افلاطون بنے رہیں لیکن خود اس پر عمل نہ کریں۔ جو بھی کچھ آپ بول رہے ہیں اس پر پہلے خود عمل کرو، اس کے بعد اور اسے کرواؤ۔ اور جو انسان کا چال چلن ہے وہ انسان کو قوموں میں معزز بناتا ہے۔ اگر آپ کا چال چلن بزدلی والا، غلامی والا، نااہلی والا ہوتا ہے تو وہ آپ کی عزت نہیں کروا سکتا۔ آپ کی چال چلن آپ کے اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ اندر سے جتنے اسٹرانگ ہوں گے، آپ کی سوچ اندر سے جتنی زیادہ مثبت ہوں گی، آپ عمل سے اتنا ہی مثبت کام کرو گے، آپ اوروں کے لیے اتنے ہی پرتاثیر پرسیر شخصیت ہوں گے، آپ اپنی ملک کے لیے اتنے ہی فائدہ مند ہوں گے۔ یہاں تک آج ہماری تشریحات ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ کل ہم دوسرے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔